السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی مبارکباد قبول فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو وسعت بخشا اور پھر ہمیں ایک عظیم مہینے میں ہمیں داخل فرمایا جسے ہم ذی الحجہ کہتے ہیں، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے توفیق دی، جسے صلاحیت عطا کی، جسے مال و دولت اور صحت سے سرفراز کیا، انہیں حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کیا، اور ہم نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قائم کردہ قربانی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھی اپنے مال و دولت سے نوازا، انہوں نے اس عید قربان میں قربانی عطا کی، قربانی دی۔ قربانی کا ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وہ میں بیان کروں گا، لیکن چونکہ ہمارا درس قرآن ایک تسلسل سے جاری ہے اور گزشتہ جو مجلس ہماری رہی ہے اس میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اسے پھر میں آپ کے سامنے دہراؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا تعارف کچھ کرواؤں۔ تو سب سے پہلے ان آیات کو سماعت فرمائیے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں تمہارا اقرار، اور مجھ ہی سے ڈرو اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری، یعنی قرآن مجید، سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت، اور مت ہو جاؤ ان میں جو اول منکر ہونے والے ہیں، اول منکروں میں سے نہ ہو جاؤ، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھی سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ ان آیات سے متعلق گزشتہ مجلس میں بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسرائیل کا آغاز اور بنی اسرائیل جو نام اور لقب جو دیا گیا ہے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں، کیونکہ پھر ہم یہاں سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو چونکہ یہاں پر بنی اسرائیل کا آغاز ہوا ہے، بنی اسرائیل سے مخاطبت ہے، تو بنی اسرائیل سے متعلق آپ کے سامنے میں ایک دو باتیں تو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا،
کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام اور بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے دو فرزند، ایک حضرت عیس اور حضرت یعقوب، یہ دونوں یہ سمجھیے کہ جڑواں پیدا ہوئے، لیکن ان کے جو پہلے جو فرزند جو پیدا ہوئے ان کا نام حضرت عیس ہے، وہ کسی قدر پہلے، اور پھر کچھ وقت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ پیچھے وہ پیدا ہوئے، اس لیے ان کو یعقوب ان کا نام رکھا گیا۔ یہ اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے بہت خدمت گزار فرزند تھے۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل کیسا پڑا، اس کی میں تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بہت ہی چہیتے فرزند تھے اور ان کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے عبادت کے لیے، جب وہ عبادت میں مصروف رہے تو گوشہ نشین ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حجرہ دروازے پر بٹھایا اور ان سے کہا کہ اندر کسی کو آنے نہ دیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کو دروازے پر بٹھا دیے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول رہے تو اچانک ایک مقرب فرشتہ انسان کی شکل میں آئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا۔ جب وہ جو فرشتے ہیں جو انسان کی شکل میں آئے تو جب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کہا کہ میں اسحاق علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، مگر وہ فرشتے ہیں وہ نہ مانے، تو انہوں نے اس کو جبراً روکا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جبراً روکا۔ تو اس میں جو گفتگو رہی جس کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دروازے پر شور سنائی دیا، مطلب جو گفتگو فرشتے میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں ہو رہی تھی اس کی آوازیں اندر مکان کے اندر داخل ہوئی اور اسحاق علیہ السلام ان آوازوں کو سنا اور انہیں یہ آوازیں سن کر وہ باہر آئے، اور جب باہر آ کر جب دیکھے تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا، کیا حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، تم ان سے جھگڑو مت۔ انہوں نے فرمایا کہ برخوردار یہ فرشتے، کیا فرمائے حضرت اسحاق علیہ السلام؟ برخوردار یہ مقرب فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور پھر فرشتے سے معذرت خواہی کی۔ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس فرشتے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا جس کی وجہ سے یہ آپ کو روکے ہیں۔ تو اس نے یعنی کہ اس فرشتے نے یعقوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، اس کے سامنے حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے کی، اور فرمایا کہ اسی طرح حق خدمت ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ تو خدمت میں لگے ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام کی فرما برداری میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام نے کہا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دیں، اور فرمایا کہ ہماری طرف سے ان کا نام اسرائیل رکھو، یعنی کہ جو اسرائیل نام جو دیا گیا ان فرشتوں کی طرف سے دیا گیا، اس فرشتے کی طرف سے دیا گیا اسرائیل نام۔ یہ تفسیر عزیزی میں آیا ہے، اور اسرائیل دو لفظوں سے بنا ہے۔ اسرا کے معنی یا تو بندہ ہے اور یا برگزیدہ، اور ایل زبان عبرانی میں حق تعالیٰ کا نام ہے، لہٰذا اسرائیل کے معنی یا تو ہیں اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، اور یا اللہ کا مقبول بندہ۔ چونکہ یہ نام فرشتے نے تجویز کیا اس لیے فرشتوں کا سا ہی نام ہے، یہ جو نام ہے اسرائیل فرشتوں کی طرح نام ہے، جیسا فرشتوں کے نام ہے کیا جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتوں کے جو نام ہیں اسی طرح کا
نام اسرائیل اس فرشتے نے نام رکھا۔ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام، جو لقب جو پڑا، وہ اس فرشتے کے دیے ہوئے نام کی وجہ سے حضرت اسرائیل جو ہے سو آپ کا نام پڑا۔ ان کی اولاد کا نام بنی اسرائیل ہوا۔ اس طریقے سے بنی یعقوب، کیونکہ یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدمت کے صلے میں ملا تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل فرمانے میں ان کی اطاعت الہی کی رغبت دینا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے بات رکھا کہ عبداللہ جو نام ہے، عبد یعنی کہ اللہ کا بندہ، تو اللہ کے بندے سے خود بات ظاہر ہو جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے بندے اگر ہم ہیں تو تم اگر یعنی کہ اسرائیل، اب یہاں پر جو یعقوب علیہ السلام کے جو فرزندوں سے جو بات کہی گئی کہ تم جب اللہ کے بندے ہو تو تمہارا یہ فریضہ بندہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بنو، اور جس طرح تمہارے اجداد نے جس طرح پیروی کی اسی طرح تم بھی پیروی کرو اور اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے اطاعت کر کے ہماری طرف سے اعلیٰ خطابات پائے۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے سامنے تفصیل سے میں رکھنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھا کہ یہ جو سلسلہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے والد اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کے فرزند ابراہیم علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تک کا جو سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 60ویں اجداد میں جا کر ملتا ہے سرکار علیہ وسلم کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں صرف آپ کے اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر مبعوث ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں تمام بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ تمام انہی کی اولادوں میں سے آئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اجداد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر آپ کے اجداد کا سلسلہ ملتا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ ملتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سے جا کر حضرت شیس علیہ السلام کا سلسلہ ملتا ہے، اور حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ایک روایت میں 50ویں فرزند ہے اور ایک روایت میں 100ویں فرزند ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اولادیں ہوا کرتی تھی وہ ایک وقت جو ہے سو 2 اولادیں ہوا کرتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن حضرت شیس علیہ السلام کی جو اولاد جو پیدا ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام کی روایت میں بات آتی ہے کہ وہ آپ اکیلے پیدا ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ اکیلی پیدا ہوئے، آپ اکیلے پیدا ہوئے، اور حضرت شیس علیہ السلام کی اولادوں میں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولادوں میں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھا، آدم علیہ السلام کے فرزند شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند ان کی اولادوں میں سے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے 60ویں جو پشت میں جو آتے ہیں وہ آپ کے اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کی پشت میں جو آتے ہیں وہ تمام بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ تمام بنی اسرائیل میں شامل ہے، یہ ان کی اولادوں میں شامل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں سے آپ واقعہ سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر کسدیون میں رہتے تھے، جس کا دوسرا نام آر تھا۔ وہاں سے آپ کے باپ تارہ، ایک نام آپ کا تارہ ہے اور وہ نام بھی آتا ہے، آپ نے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو لے کر وہاں سے جنوب کی طرف سے مقام ہیرا میں آ بسے۔ وہاں ہی تارہ نے وفات پائی، آپ کے والد کا نام جو بتلایا گیا اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ایک جو روایت میں ہے آزر نام بھی روایت میں وہ نام بھی آتا ہے، لیکن اس میں جو سو ذرا تھوڑا سا ایک یہ ہے سمجھیے آپ کے اس پہ کہ آزر والد ہے یا چچا ہے،
اس کے تعلق سے۔ تو یہاں پر یہ تفسیر نعیمی میں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے سو طارح بتایا گیا ہے، اور وہ جو ہے سو یہیں پر وفات پائے۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور لوط کو لے کر کنعان میں آئے، اور جیتون کے علاقے میں مقام خبرون میں قیام فرمایا۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، بڑی بیوی حضرت سارہ اور چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ کے 8 بیٹے تھے۔ حضرت سارہ سے 1 بیٹا، حضرت حاجرہ سے 7۔ حضرت اسماعیل جو سب سے بڑے تھے، زمران، اسخان، مدعان، منیان، اسباق، سوخ، تفسیر حقانی میں یہ نام آئے ہیں۔ ان میں سے اسماعیل علیہ السلام عرب میں آن بسے تھے۔ وہ تمام واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے رہتے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ جاؤ اپنے بیوی کو اور اپنے یہ نومولود بچے کو لے آ کر جو سو بے آب و گیا میدان و مقام پر جو سو عرب میں لے آ کر چھوڑ کر آئے۔ وہ پورا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا، وہ واقعہ پورا ہے سو وہاں پر ہوا۔ ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے جو آئے ہیں وہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، اور انہی میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اسحاق علیہ السلام کنعان ہی میں رہے۔ اسحاق علیہ السلام نے حضرت لوط کی لڑکی سے نکاح کیا، جن سے 2 بیٹے ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے، ایک عیس اور دوسرے یعقوب۔ اسحاق نے اپنی آخر عمر میں ان دونوں کو اپنا سجادہ نشین بنایا۔ اب یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اب یہاں پر وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے ان 2 فرزندوں کو، یعقوب کو دعا دی کہ حق تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبوت جاری رکھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ نبوت تمہاری اولاد میں جاری رکھے، اور عیس سے فرمایا کہ تمہاری نسل میں بادشاہت رہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر وصال فرما گئے۔ عیس بہت مالدار ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام بہت مسکین۔ ان کی والدہ نے مشورہ دیا کہ اے یعقوب، تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، تم اپنے ماموں لایان کے پاس چلے جاؤ، وہ مالدار آدمی ہیں، تمہاری پرورش کریں گے اور ممکن ہے کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کر دیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کی بات سن کر اپنے ماموں کے گھر آ گئے۔ وہ ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور کچھ روز کے بعد اپنی بڑی بیٹی سے نکاح بھی کر دیا، جس سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، روبیل، شمعون، لاوا، یہودا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بیوی انتقال کر گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی بیوی انتقال کر گئی۔ لایان نے اپنی دوسری بیٹی، لایان یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں، ان کی بیٹی سے جو پہلا نکاح ہوا تھا، انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کے نکاح میں دے دی، جس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور یہ بھی انتقال کر گئی۔ پھر لایان نے تیسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، جس سے چند بیٹے پیدا ہوئے اور یہ بھی انتقال کر گئی۔ پھر لایان کی چوتھی بیٹی آپ کے نکاح میں آئی، جن کا نام راحیل تھا۔ انہی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، ان کو نبوت ملی۔ دیکھیے اب یہاں پر بھی 40 کا ہنسا، میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 40 کے ہنسے کی بڑی اہمیت ہے، اس بات کو پیش نظر رکھیے۔ بہت سے مواقع پر آپ کو 40 کا ہنسا نظر آئے گا، ملے گا۔ 40 سال کی عمر ہو گئی تھی اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کو، اور حکم ملا کہ کنعان جا کر تبلیغ کرو۔ لایان اپنے داماد کی نبوت پر بہت خوش ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو میں ان کی بیوی راحیل اور ان کی ساری اولاد کے رخصت کیا، اور رخصت کے وقت 500 بکریاں اور 500 بیل اور 500 اونٹ اور 500 خچر جیسے ان کو تحفے میں دیا، اور ان کی آمد کی بڑی خوشی منائی، اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا کرو کہ میری نسل میں بھی کوئی پیغمبر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں ایوب اور سکندر ذوالقرنین ہوں گے۔
یوسف علیہ السلام 2 برس کے تھے کہ ان کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش میں ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا۔ جب لاین نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دیا، اور اس بیٹی نے یعنی کہ لاین کی ماموں کی موری بہن کی جو ان سے شادی ہوئی یعقوب علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی یہ بیٹی نے، یہ بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام اور برویان ان کی پرورش کی۔ تفسیر عزیزی میں یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر تمام تفصیلات اس کے اندر موجود ہے۔ یہ 12 بیٹے آپ کے جو تھے، رویل، شمعون، لاوا، یہودا، اسکار، زبلون اور دان، تعالی اور جد، عشر، یوسف اور بنیامین، ان 12 بیٹوں کی اولاد بہت ہوئی اور ان کے نام سے 12 قبیلے مشہور ہوئے۔ ہر ایک قبیلے کو سبت کہتے ہیں، جس کی جمع ہے اسباط۔ ان قبیلوں میں بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر پیدا ہوتے رہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہی قبیلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ لوگ روئے زمین پر بڑے متبرک مانے جاتے رہے اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ اور خیبر وغیرہ میں بکثرت آباد تھے، اب بھی یہی کہیں پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے، جو بات بتلائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر جو بات رکھی گئی تھی کہ اے بنی اسرائیل تم میرے احسانات کو یاد کرو، اور پھر آگے کی جو آیتوں میں جو بات آئی کہ وہ جو اب پیغمبر جو تمہارے پاس آنے والے ہیں، یعنی کہ آگے کی جو آیت میں جو بات بیان کی گئی کیا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر، ساتھ اس کے اور منکر نہ بنو، اور ساتھ اس کے اور نہ خریدو، بدلے میں آیتوں کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ سے ڈرو۔ یعنی کہ جو اس سے پہلے کی جو آیتوں میں جو بات بتلائی گئی تھی کہ جو بات حق تمہارے سامنے آ گئی اور جو تم نے عہد کیا تھا، کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ، اے اولاد یعقوب یعنی کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا، وہ جو احسان کیا میں نے اوپر تمہارے، اور پورا کرو عہد میرا۔ عہد سے مراد کیا عہد تھا؟ یہی عہد تھا، وہ یہی عہد تھا۔ کیا عہد تھا؟ کہ جب میرے خاتم النبی، جب میرے نبی آنے والے ہیں جس کا ذکر، چونکہ یہاں یہودیوں سے مخاطب ہے تو یہاں پر یہی بات ہم سامنے رکھی جائے گی کہ جو توریت میں جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ میرے جب نبی آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے، آخر الزماں جب آئیں گے، ان پر تم سے جو عہد، جو میثاق لیا گیا، جو عہد لیا گیا، ان پر تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ اس وعدے کو پورا کرو۔ تو جب تم میرے وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یعنی کہ وعدے کو پورا کروں گا مطلب یہ کہ جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو مان لو گے اور پھر وہ اس کتاب کو پر ایمان لاؤ گے، وہ کتاب ایسی کتاب ہے اور وہ نبی ایسے نبی ہے جو تم پر نازل کردہ جو کتابیں ہیں، جو آسمانی جو کتابیں ہیں، نہ صرف توریت بلکہ انجیل اور زبور، ان کتابوں کی بھی وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی، اور تمہارے جو پیغمبر جو تمام بنی اسرائیل میں گزرے ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ تو تمہارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ تم ایسے نبی خاتم النبیین کے پیروی کرو، اور جو باتیں توریت کے ذریعے اور انجیل کے ذریعے جو تمام باتیں یہودیوں کے سامنے اور نصرانیوں کے سامنے آ گئے، چونکہ یہود و نصارہ دونوں قبائل کے لوگ اطراف میں، مدینہ کے اطراف میں بسا کرتے تھے، وہاں پر رہا کرتے تھے، تو ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا اللہ تعالیٰ پہلے ان کو یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ میرے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارے اجداد کے ساتھ میں نے کیا کیا احسانات نہیں کیے، وہ احسانات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے کہ کیسے کیسے میں نے تمہارے پر احسانات کیے بنی اسرائیل پر، اور جو ہے سو تمہیں جو ہے سو درجات عطا کیے، تمہیں بلندیاں عطا کی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودیاں تمہیں حاصل رہی۔ یہ تمام چیزوں کو تم یاد کرو، وہ احسانات کو یاد کرو۔
وہ احسانات، بہت سے احسانات اللہ تعالیٰ نے بتلائے اس کے اندر، اور پھر بتلاتے ہوئے یہاں پر وہی بات کو پیش کیا کہ تم ان احسانات کو یاد کرو جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان احسانات کو یاد دلاتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ توریت میں جو تم سے جو عہد لیا گیا تھا اس عہد کو یاد کرو، اور اس عہد کو یاد کر تم اپنے جو چاہنے والے ہیں، چونکہ جیسا کہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ چونکہ ان کے پاس علم تھا، جو مکے کے اہل مکہ جو مشرکین تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، اہل مکہ بت پرست تھے، اہل مکہ مشرکین تھے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، لیکن یہود و نصارہ کے پاس تو کتابیں آ چکی تھی، توریت اور انجیل، جو مدینے کے اطراف میں رہا کرتے تھے۔ اس لیے ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ تمہارے پاس تو وہ باتیں آ چکی ہیں اور تم اس بات سے واقف ہو، تم اس بات سے واقف ہو، تم ان باتوں کو مت چھپاؤ۔ یہاں پہ جو بات کہی ہے کہ تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑے سے رقم کے واسطے، تھوڑے سے نام و نمود کے لیے تم میری آیتوں کو مت چھپاؤ، تم پوری طریقے سے میرے سرکار یعنی کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرو، ان کے تعلق سے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے جو توریت میں جو ظاہر کیے ہیں ان تمام چیزوں کو ظاہر کرو، بتلاؤ، اور نہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ، بلکہ دوسروں کو ترغیب دو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو سب سے پہلے انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو، تمہارے پاس علم ہے، لہٰذا تم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے سامنے جب تمام پورا علم ہے تو تم اب اس کا انکار مت کرو اور پہلے اولین میں شامل مت ہو جاؤ۔ اور اس کی وعیدیں بھی گزشتہ میں تفسیر میں آپ کے سامنے بات رکھا کہ اگر تمہیں دیکھ کر تمہاری اگر اتباع میں یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں، علماء سے مخاطبت ہے اب یہاں پر، علماء سے مخاطبت ہے، اور اگر یہ تمہارے علماء جو بنی اسرائیل کے تم جو لوگ دو ہو، تمہاری اگر اتباع میں تمہارے چاہنے والے اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں اور پھر اگر ان کا انکار کرتے ہیں سرکار کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ سمجھ جاؤ کہ ان کا وبال بھی تم پر ڈالا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا جو سو تھوڑا سا ایک شجرہ میں آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، تاکہ ہم اب آگے بنی اسرائیل کے تعلق سے بہت سی آیتیں آپ کے سامنے آتی رہے گی تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ شجرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور قرآن مجید کا صحیح علم عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔